اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، آج جولائی 1982 کی 16 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الذاریات سے ہوتا ہے۔ 51 سورت کا نمبر ہے، اس کی پہلی آیت سے ہی، اور اس پہلی آیت کے پہلے لفظ کی بنا پر ہی سورت کا نام الذاریات رکھا گیا۔ دو لفظ کی 4 آیتیں ہیں۔ پہلے والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ قرآن کا کیا انداز ہے! عرب حالانکہ زبان پہ اتنے نازاں تھے اور ان کی زبان کا تو مقابلہ دنیا کی کوئی زبان نہیں کر سکی، وہ بھی یہ متعین کرنے سے قاصر تھے کہ اس زبان کے، اس قرآن کے اسلوب کو کہا کیا جائے۔ یہ نثر بھی نہیں ہے، یہ شاعری بھی نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کیا؟ اور یہی چیز تھی کہ جس کے لیے وہ کہتے تھے کہ معنوی لحاظ سے تو الگ رہا، اسلوب بیان کے اعتبار سے بھی یہ بے مثل کتاب ہے۔ دو لفظوں کی 4 آیتیں، چاروں گوشے کائنات کے اس میں سمٹ آئے ہیں۔ پہلے تو ان لفظوں کے معنی یوں ہی دیکھیے، پھر میں عرض کروں گا کہ عام طور پر اس سے مفہوم کیا لیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ میں سیاق اور سباق کے اعتبار سے مفہوم کیا لیتا ہوں۔ والذاریات ذروا، ذاریات غبار اڑانے والی، کسی چیز کو اڑا کے پھیلانا۔ فالحاملات وقرا، بوجھ کو اٹھانا۔ فالجاریات یسرا، سبک خرامی سے آہستہ آہستہ چلتے چلے جانا۔ فالمقسمات امرا، امر الہی کو تقسیم کرنے والی۔ یہ ہے 4 ٹکڑے۔ عام طور پر ان سے مراد لی جاتی ہے وہ ہوائیں جو غبار کو اٹھاتی ہیں، بادلوں کو کہ مشکیزوں کو اپنے کندھوں پر لیے ادھر ادھر پھرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر بارش یا امر خداوندی کو مختلف جگہ تقسیم کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم نے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کائناتی نظام کے شواہد کو بھی اپنے دعوی کی تائید میں پیش کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح سے یہ سارا سلسلہ نظام کائنات اٹل قانون کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہے، اسی طرح انسانی زندگی کے لیے بھی قوانین ہیں۔ تو یہ چیزیں فطرت کے مظاہر کے متعلق بھی ہو سکتی ہیں جیسا کہ عام طور پر دیا جاتا ہے، لیکن ایک تو پچھلی آیت میں آپ دیکھیے گا کہ اس انقلاب عظیم کا ذکر تھا کہ جو برپا ہونے والا تھا، اور جو شاید بدر کی پہلی جنگ میں جس کا آغاز ہو گیا، بڑے زور و شور سے یہ چیز پچھلے کہی گئی تھی۔ یوم یناد المناد من مکان قریب، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، یوم تشقق الارض۔ یہ تمام چیزیں ایسی تھیں جس میں نظر آتا تھا کہ ایک عظیم انقلاب برپا ہونے والا تھا، جس کے متعلق پہلے ہی سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ایسا اب ہونے والا ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اور اصل چیز جو ہے تاریخ ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیرت طیبہ، وہ اس دین کو متمکن کرنے کے راستے میں جس قدر کشمکش ہوئی، جس قدر انہوں نے صعوبات اٹھانی پڑی، جس قدر مشکلات کا سامنا ہوا، اور جس انداز سے ان پر حضور نے قابو پایا، فتح حاصل کی، غالب آئے، یہ تاریخ ساری وہ ہے۔ تو میں اسی اعتبار سے اس قسم کے الفاظ جو آتے ہیں اسی سیاق و سباق میں لیتا ہوں۔
پہلے میں نے کہا کہ سابقہ سورت کی آخری آیات میں اس انقلاب عظیم کی طرف اشارہ تھا، اور اس میں یہ چاروں چیزیں کہنے کے بعد یہ کہا کہ انما توعدون لصادق، یہ چیزیں اس پر شہادت دیتی ہیں کہ جو کچھ ان سے کہا گیا ہے وہ سچ ہو کر رہے گا۔ تو کہا تو ان سے یہی جا رہا تھا کہ تمہارا غلط نظام تمہاری تباہی کا باعث ہے، اور اس میں اب زیادہ وقت نہیں لگے گا، بہت قریب آ رہا ہے، اب بھی اگر تم سنبھل جاؤ تو اس تباہی سے بچ سکتے ہو، یہ ان سے کہا جا رہا تھا۔ تو سابقہ سورت کی آخری آیات میں ان سے کہا گیا کہ اب تو وہ بالکل ایسے یوں سمجھو جیسے ایک آواز دینے والا بلا کے آواز دیتا ہے کہ دیکھو وہ آ رہا ہے انقلاب، اور یہاں ان چیزوں کو سامنے لا کے کہا کہ یہ شہادت دیتی ہیں اس بات کے کہ یقیناً جو کچھ ان سے کہا جا رہا ہے وہ سچ ہو کر رہے گا، اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، وہ انقلاب ہو کر رہے گا، واقعہ ہے وہ جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو اس جہت سے ان الفاظ کا مفہوم بھی جو عربی زبان کے اعتبار سے جو زبان متحمل ہوتی ہے ان مفہوم کی، میں نے وہ مفہوم لیا ہے کہ جو فٹ ان کرتا ہے سیاق و سباق میں اور اس پوری تاریخ میں جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ ساتھ یہ الزاریات ذرون، کسی چیز کو ابھار کے پھیلانا، یہ عجیب بات ہے کہ بعض انگریزی تراجم میں بھی اس کے متعلق براڈ کاسٹ کا لفظ آیا ہے، اور بڑی صحیح بات ہے۔ یہ زاریات فاملات جماعتوں کا نام ہے۔ یہ جماعتیں، یہ جو امت مسلمہ تھی، یہ اس کے گروہ ہیں، اس کی جماعتیں ہیں، ان کے فرائض ہیں، ان کے یہ پروگرام ہیں جو کچھ وہ کرتے تھے۔ پہلی چیز تو اس پیغام کی نشر و اشاعت تھی، اس کو بلند کرنا اور پھیلانا۔ پھر اس کو تو جیسا میں نے عرض کیا ہے، براڈ کاسٹ جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے بڑی صحیح بات پہ وہ پہنچے ہیں، بلند کرنا اور پھیلانا دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ لفظ ضرون کے اندر دونوں باتیں ہوتی ہیں، کسی چیز کو بلند کرنا اور پھر پھیلا دینا اس کو۔ اس پیغام کی نشر و اشاعت کرنے والی جماعتیں، یہ جو واو ہے آپ کو معلوم ہے، اس کے معنی آخر میں آئیں گے کہ یہ سب اس بات پر شہادت، اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ واقعہ ہو کر رہے گا، یہ ان کے ہاتھوں سے واقعہ ہونا ہے۔ یہ جماعتیں جن کے یہ فرائض بتائے گئے ہیں، جن کے یہ پروگرام بتائے گئے ہیں، تو پروگرام کا پہلا حصہ تو یہ ہے، یہ کوئی دھاندلی کا چنگیز خانی اور ہلاکو خانی انقلاب نہیں ہے کہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو اور شبہ شب آ کر حملہ کر دیا جائے اور تحقیق کر دیا جائے۔ یہ تو ایک قلب و نگاہ کے انقلاب کا ایک پروگرام تھا۔ پہلی چیز اس میں قرآن کے قوانین اور تعلیم کا عام کرنا ہے، اس کی نشر و اشاعت کرنی ہے، اس کو بلند کرنا ہے، اس کو بکھیرنا ہے، اس کو پھیلانا ہے، نشر و اشاعت۔ تو یہ جماعتیں جو اس پیغام خداوندی کی نشر و اشاعت میں مصروف ہیں، والحاملات وقرا، اور جو ذمہ داری کا بہت بڑا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، بڑی بڑی ذمہ داری ہے۔ ابھی میں عرض کروں گا یہ ذمہ داری فالجاریات یسرن، اور وہ جو آگے بڑھ رہی ہیں لیکن طوفان کی طرح نہیں، سیلاب کی طرح نہیں، فساد کی طرح نہیں، جھکڑ کی طرح نہیں، نسیم سحر گاہی کی طرح آہستہ آہستہ نرم روی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ کیا انقلاب ہے! جس انقلاب نے قلب اور دماغ میں تبدیلی پیدا کرنی ہو وہ جھکڑ نہیں ہوا کرتا، وہ تو بڑا انکانشس، غیر شعوری طور پر تاثرات دینے والا ایک پروگرام ہوتا ہے کہ وہ خود بخود چپکتا چلا جائے
اس کے اندر نرم خرامی بڑی ضروری چیز ہے، اشتعال اس میں ہوتا ہی نہیں، فینیٹسزم اسلام کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ اس طرح سے جھکڑ کی طرح چلا کے اور پھیلا دے۔ یہ انقلاب نہیں ہوتا، یہ فساد ہوتا ہے۔ انقلاب تو قلب سے ہے، یہ تو قلبی تبدیلی سب سے پہلے ہوتی ہے۔ تو اس لیے فالجاریات یسرا، کیا دو دو لفظ ہیں، جامد نہیں ہے، ساکن نہیں ہے کہ رک کر کھڑے ہو جائیں کسی مقام پر۔ کھڑے ہو جانا تو موت ہے، مگر کوتاہی ذوق عمل ہے، خود گرفتاری۔ جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں سے یاد ہوتا ہے۔ اسلام تو ایک تاریخ کا نام ہے، حرکت کا نام ہے، جمود تو اس میں ہو نہیں سکتا۔ فل جاریات، اور یہ چلنا، اور اس کے ساتھ ایک لفظ یسرن، نسیم صبح گاہی کی طرح آہستہ آہستہ اونچوں کا پھولوں کا منہ چومتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس انداز سے یہ پروگرام آپ دیکھیے کیا دیا گیا ہے، پھیلانا ہے انہوں نے، ہاں جی، اس نشر و اشاعت کرنا ہے، بڑی ذمہ داری ہے جس کا بوجھ سر پہ لیے ہوئے ہیں، لیکن اس میں فساد نہیں برپا کرنا، جھکڑ نہیں چلانے، طوفان نہیں برپا کرنا، نہایت آہستہ روی سے دل اور دماغ کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے فالمقسمات امرن، امر خداوندی کو تقسیم کرتی چلی جاتی ہیں، پھیلاتی چلی جاتی ہیں۔ یہ ہیں جماعتیں جن کے ذمے یہ پروگرام دیا گیا ہے۔ ان جماعتوں کی ایکٹیویٹیز، ان کی نقل و حرکت، ان کے پروگرام، یہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ انما توعدون لصادق، جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا وہ سچ پر مبنی ہے، اور اس کی شہادت ان جماعتوں کی موجودگی، ان کے پروگرام، ان کا نظم و نسق دے رہا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا۔ آپ نے غور فرمایا کس طرح سے پچھلی آیت کی پچھلی سورت کی آخری آیات اور آنے والی سورت، سیاق اور سباق اسی کو کہتے ہیں کہ ان کے اندر رکھ کے آپ دیکھیں گے قرآن کریم ایک مربوط کتاب ہے، اس میں ربط ہے، اس میں آیتوں میں بھی ربط ہے، ان میں سورتوں میں بھی ربط ہے۔ تو یہ ایک پروگرام ہے جو دیا گیا کہ یہ اس پہ شاہد ہے یہ چیز کہ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، الدین کے معنی مکافات عمل ہوتا ہے، انقلاب عظیم ہوتا ہے، یہ واقعہ ہو کر رہے گا۔ اور چونکہ معاف رکھیے، یہ واقعہ ہوتا ہے غلط نظام زندگی پر چلنے والی قوموں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے یہ مکافات عمل، الدین اس لیے مکافات عمل بھی ہے، اور مکافات عمل کی روح سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں اس کے لیے بھی یہی لفظ ہے، اس نظام کے لیے بھی یہی لفظ ہے جو خدا کے قوانین کے مطابق قائم ہوتا ہے، اس نظام کے نتائج جو ہیں وہ بھی الدین ہیں، وہ جو انقلاب برپا کرتا ہے وہ بھی الدین ہے، مکافات عمل بھی الدین ہے۔ بڑا جامع لفظ ہے عربی زبان کا یہ کہ یہ واقعہ ہو کر رہے گا۔ یہاں تو یہی ہے کہ وہ انقلاب جس کے متعلق تم سے بار بار کہا جا رہا ہے وہ واقعہ ہو کر رہے گا۔ عزیزان من، ذرا دیکھیے تو صحیح، دنیا ساری کی تاریخ میں مدنی زندگی 17 حضور کی 10 سال کی ہے، 17 یا 7 یا 8 سال کے مختصر ترین عرصے میں یہ پورا نظام قائم ہو گیا تھا، یہ پورا انقلاب واقعہ ہو گیا تھا۔ 22 لاکھ مربع زمین پر تو حضور کی زندگی میں ایک مملکت قائم ہو گئی تھی۔ ان عربوں میں جنہوں نے حکومت کا لفظ بھی نہیں سنا تھا اس سے پیشتر، وہ اس کے تصور سے ناآشنا تھے، ان میں یہ چیز قائم ہو گئی تھی۔ یہ کتنا بڑا عظیم انقلاب ہے، اور وہ 7 سال کے اندر گنائے گئے ہیں، یہ جن کو وہ چھاپا مارنا اور بڑے بڑے جنگ غزوات جن کو کہتے ہیں، ان کو ملا کے 80-82 کے قریب یہ بنتے ہیں، اور دونوں طرف سے 1000 کے قریب جانیں گئی ہیں، اور یہ انقلاب آ گیا۔
اتنا بڑا انقلاب، اور دائیں بائیں ایران جیسی سلطنت، بازنطینی روما جیسی سلطنت، وہ اتنی عظیم سلطنتیں دائیں بائیں ان کی مخالفت کے لیے کھڑی ہیں۔ انہوں نے سرحدوں کے اوپر ایسے ایسے امراء مقرر کر دیے تھے کہ جو ہر وقت ان کے لیے خطرے کا موجب بن رہے تھے۔ یہودی اور یہ منافق بدوؤں کے وہ ملک کے اندر موجود تھے، خاص طور پہ یہ یہودی، ان کا شروع سے ہی قاعدہ یہ رہا ہے، بدترین دشمن اسلام کے یہ اندر موجود ہیں۔ مدینے کے اندرونی حالات ایسے ہیں، بیرونی خطرات ایسے ہیں، تصور وہ ہے کہ جو عربوں کے ذہن میں بھی نہیں کہ ایک منظم حکومت کسے کہتے ہیں جانتے ہی نہیں تھے یہ، اور پورے جزیرۃ العرب کے اوپر اتنے عرصے میں اور اتنی لڑائیاں بھی ساتھ لڑی جا رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ انقلاب، اس کی مثال دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ مغرب کے مورخین بھی اگرچہ بڑا تعصب سے کام لیتے ہیں، لیکن مجبور ہو جاتے ہیں یہاں آ کے یہ اعتراف کرنے پر کہ اتنا پیسفل انقلاب اور اتنا عظیم انقلاب دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ ان الدین لواقع، کیسے ہوا صاحب؟ اب آئی اگلی بات، وہ فطرت کا قانون یا فطرت کے شواہد میں ایک بات عظیم چیز ہے عزیزان من۔ والسماء ذات الحبک وَإِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مختلف۔ عام ترجموں سے بات نہیں سمجھ میں آئے گی، میں نے عرض کیا، بار بار یہ عرض کرتا ہوں، ایک تو اس عربی زبان کی جامعیت اور وسعت جو ہے اس کو سامنے رکھیے، یعنی ذہن باور ہی نہیں کر رہا، اور ہم تو ایک طرف جو مستشرقین جنہوں نے اس علم اللسان پہ اتنی تحقیق کی ہے وہ بھی انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں جب عربی زبان کی وسعت پر غور کرتے ہیں کہ کیا زبان سے دنیا کی کوئی زبان اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی کنٹمپریری اس زمانے کی زبانوں میں بھی جب انہوں نے مقابلہ کر کے دیکھا ہے۔ پھر اس کے اندر الفاظ نہیں ہیں، کانسیپٹس ہیں، تصورات ہیں یہ۔ والسماء ذات الحبک، اب یہ حبک کیا ترجمہ اس کا کوئی کیا جائے گا؟ میں پھر عرض کروں عزیزان من، پتہ نہیں زندگی کب تک ساتھ دیتی ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنا ہے تو قرآن کریم کے یہ جو الفاظ ہیں جن کو مفردات کہتے ہیں، ان کے بنیادی معانی کو سمجھیے۔ میں خود اپنی زبان سے نہیں کہا کرتا کہ کچھ اچھا نہیں لگتا یہ کہ صاحب میں اپنی کتاب کے متعلق کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن جب وہ واقعہ ہے اور میں سمجھتا ہوں بخل ہوگا اگر میں اس کو چھپاؤں۔ بنیادی معانی آپ کو مشکل ہے ہر ایک کے لیے کہ وہ اتنا وقت صرف کرے، میں نے تو 50 سال صرف کیے اس کے اوپر، کہ وہ اس طرح سے صرف کر کے خود متعین کرے۔ کر سکتا ہے کوئی تو کرے، بسم اللہ، بڑی بات ہے، لیکن میں نے ان کے لیے یہ آسانی کر دی ہے پیدا۔ لغات القرآن اگر میری آپ لیں گے تو ان الفاظ کے بنیادی معانی اور وہ وسعتیں جن میں یہ عرب استعمال ان کو کرتے تھے وہ سامنے آئیں گے، اور پھر قرآن میں جہاں یہ لفظ آئے ہیں وہاں بتایا جائے گا کہ دیکھیے یہاں کیا معنی ہے اس کے۔ یہ ذات الحبک، وہ تو 1400 سال کی بات ہے، شاید ابھی 200 سال پہلے بھی علم الافلاک کے اسٹرانومی کے اتنے بڑے ماہرین جو ہیں مغرب کے، ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آئی ہوگی۔ ایک لفظ حبک کے اندر عزیزان مان انسان وجد میں آ جاتا ہے کہ یہ قوم، انہوں نے یہ زبان بنائی کیسے تھی سر؟ حبک، کوئی شے جو پہلے اکٹھی ہو اس کا بکھر جانا، الگ الگ ہو جانا، اور ان میں سے ہر ٹکڑا ایک الگ منزل کی طرف رواں دواں رہنا، یہ دونوں چیزیں اس لفظ کے اندر تھیں۔ سما آسمانی کرے، ان کے متعلق کہا یہ آپ کی لیٹسٹ تحقیق جو ہے علم الافلاک کی وہ یہی ہے کہ یہ ساری کائنات اور جتنے بھی ستارے اور سیارے اور یہ کرے نظر آتے ہیں، یہ شروع میں
ایک نیبولا کے فارم میں اکٹھے تھے سارے، ایک ہی ماس تھا، یہ الگ الگ نہیں تھے۔ پھر اس میں جیسے چھینٹے اڑتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، بات تو بڑی، جیمز جین کی کتابیں آپ دیکھ لیجئے، چھینٹے اڑتے ہیں اس طرح سے اڑے، اور یہ بڑے بڑے کرے جو آپ کو یہ سورج اور چاند اور ستارے اور کہکشاں نظر آتے ہیں، یہ اس نیبولا سے اڑ کے الگ الگ ہوئے، اور ان میں سے ہر ایک کرہ اپنے اپنے فلک یا مدار کے اندر محو گردش ہے، کلن فی فلک یسبحون، ہر ٹکڑا جو الگ ہوا ہے وہ اپنے مدار میں محو گردش ہے۔ حبک کے اندر دونوں چیزیں تھیں، میں نے ابھی عرض کیا، پہلے کسی چیز کا ایک ہونا، اکٹھا ہونا، مجتمع ہونا، پھر اس میں سے ٹکڑوں کا اڑنے کے بعد ہر ٹکڑے کا ایک خاص منزل کی طرف رواں دواں رہنا، یہ سارے مفہوم ایک لفظ حبک کے اندر تھے ان کے ہاں۔ سوچئے تو صحیح، 1300 سال پہلے کون یہ زبان بنا سکتا؟ کس زبان میں اتنی وسعت ہے کہ ایک لفظ میں یہ بات کہے، جو 1400 سال بعد کی تحقیق اس کی ایک ایک لفظ کی تائید کر رہی ہے کہ یہ واقعی سما ذات الحبک ہے۔ اتنا ہی نہیں ہے، قرآن تو اپنی تشریح آپ کرتا ہے نا، جیسے آپ کو معلوم ہے تصریف آیات سے۔ دو لفظوں میں عرض کروں، 21/30 21/30 اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، ان لوگوں نے جو قوانین خداوندی سے انکار کر رہے ہیں، کہا کبھی انہوں نے اس چیز پہ غور کیا، دیکھا اس بات کو، کیا چیز ہے جس پہ غور کرا رہے ہیں؟ 1400 سال پہلے کہا جا رہا ہے کہ ارض اور سما، یعنی یہ پستیوں کے کرے اور یہ بلندیوں کے کرے، یعنی پوری کائنات کے جتنے بھی یہ کرے ہیں، کیا ان کی کیفیت تھی؟ کانت کا رتقن، وہ سب کے سب اکٹھے یکجا تھے۔ اس لفظ کے یہ معنی ہیں۔ پھر کیا کیا؟ فَفَتَقْنَاهُمَا، پھر اس کے بعد ہم نے ان کو بکھیر دیا الگ الگ۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا، اور پھر اگلی بات تو پوچھو نہیں، پھر بایولوجسٹ کے لیے جو زندگی سے متعلق علوم کی کے انکشافات کر رہے ہیں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ میٹر، یہ مادہ غیر جاندار، غیر ذی حیات، اسے پانی کے چھینٹے سے اس میں زندگی پیدا کر دی۔ یہ آخری نقطہ ہے ان سائنس کے انکشاف کا، وہ تو بہرحال بات آ گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے ایک لفظ ذات الحبک کہا ہے، دوسری جگہ رتقن ففتقناہما کہہ کے اس کی تفسیر کر دی ہے کہ پہلے یہ ایک ہی حیولہ سا جامد، اور اس کے بعد یہ الگ الگ ہوئے، ان کے چھینٹے اڑے، اور قرآن میں یہ ہے کہ کلن فی فلک یسبحون، ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے پلانٹ کے اپنے اپنے مدار کے اندر محو گردش ہے، سرگرداں ہے، اور ان سب کا رخ ایک منزل کی طرف ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، کسی قسم کا کوئی انتشار نہیں، کسی قسم کا۔ کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ کائنات کے اتنے عظیم الجثہ نظام کے اندر، اتنے اتنے عظیم کروں کے اندر، جن کی کیفیت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں بھی گردش کرتا ہے، اور وہ دوسری گردش جو اس کی ہوتی ہے دورانی، وہ بھی کر رہا ہے، منزل ایک ہے، قدم یکساں اٹھتے ہیں ان کے، کوئی اختلاف نہیں۔ اگر سورج کی رفتار میں سیکنڈ کے کروڑویں حصے جتنا بھی کہیں فرق پیدا ہو جائے تو ساری کائنات ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ کہا دیکھتے ہو نظام کائنات کس حسن و خوبی سے چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے؟ اختلاف نہیں۔ ان کی یہ کیفیت، انکم لفی قول مختلف، اور تمہاری یہ کیفیت ہے کہ آج کچھ کہتے ہو، کل کچھ کہتے ہو، یہاں کچھ کہتے ہو، وہاں یہ کچھ کہتے ہو، ہر بات میں اختلاف تمہارے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ
کیا مثال نظام کائنات کی دے کے اور کیا نتیجہ اس سے اوپر قرآن مرتب کرتا ہے کہ وہاں کائنات کے نظام کی یہ کیفیت، تمہاری یہ حالت. اور پھر بتایا اس نے کہ اختلاف کا نتیجہ تو وہ تباہی اور روسیاہی ہوتا ہے. اور اس نے تو 1400 سال پہلے جو بتایا تھا چھوڑیے، آج تو آنکھوں سے ہم اپنے دیکھ رہے ہیں. 1 ارب آبادی مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک بحر ذخائر ان مسلمانوں کا، اور ان کے اندر ایک گھاس کے تنکے جتنی 25-26 لاکھ کی ساری آبادی کی مملکت. اس کے بعد معاف رکھیے گا کیا الفاظ استعمال کروں کہ کیا کر رہی ہے. اور ان کے ہاں یہ اب تک بھی غیر المغضوب علیہم کی تفسیر ممبر سے بیان ہو رہی ہے. یہ یہودی مراد ہے، مغضوب علیہ قوم ہے وہ قوم جس پر خدا کا غضب نازل ہوا ہے. یعنی ہماری ذلت اور رسوائیاں، قتل و غارت گری، بربادی اور تباہی بھی آ رہی ہے اس قوم کے ہاتھوں جس کے متعلق ہم اعلان کرتے ہیں کہ خدا کا غضب اس کے اوپر نازل ہے. مغضوب علیہ قوم کے ہاتھوں ہماری یہ ذلت خواری ہو رہی ہے. عزیزان کیوں ہو رہی ہے؟ انکم لفی قول مختلف، اس لیے ہو رہی ہے اختلاف ہے تم میں باہمی. کیا تک ہاں کچھ پکا سا کر دیجئے. یہ ٹھیک. انکم لفی قول مختلف. اب یہ بات کے ساتھ وہی پرانی بات کہ ٹھیک ہے جی یہ تو خدا کے اختیار میں جو باتیں ہیں یہ تو وہی کرتا ہے، کسی کے بس میں کوئی بات ٹھیک ہے. کہا کیوں اس قسم کی کٹ حجتی کرتے ہو، یہ بات نہیں ہے. عجیب چیزیں ہیں عزیزان ایمان. آپ کو معلوم ہے قرآن کریم نے بار بار یہ کہا ہے کہ انسان کو صاحب اختیار بنا دیا گیا. راستے انا ہدینہ النجدین، دونوں راستے اس کو دکھا دیے، روشنی دے دی باہر، اور ان سے کہہ دیا کہ اب تم جون سا راستہ جی چاہے چن. اور اسی بنا پہ غلط راستہ اگر چنتا ہے تو پھر اس کے جتنے عواقب ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری بھی اسی پہ عائد ہوتی ہے کہ اس نے خود راستہ اپنے لیے یہ چنا تھا. خدا کی طرف سے کوئی جبر انسان پہ نہیں ہے. یوفق عنہ من افقا، کہا یہ چیز کہ وہ حق اور صداقت کا راستہ چھوڑ کے غلط راستہ جو اختیار کر لیتا ہے، جو خود یہ راستہ اختیار کرتا ہے اسی کے لیے ہمارا قانون یہ نتائج مرتب کرتا ہے، جو خود یہ راستہ اختیار کرتا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہاں تو انیشیٹو جسے کہتے ہیں، ابتدا جسے کہتے ہیں، پہلا قدم اٹھانا جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہے. خدا کا قانون تو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اسی کو عاقبت اور عواقب کہتے ہیں، کسی کے پیچھے پیچھے جانا. انسان صحیح راستے پہ چلتا ہے، خدا کے قانون کی خوشگواریاں اس کا ساتھ دیتی ہیں. غلط راستہ اختیار کرتا ہے، تباہیاں اور بربادیاں اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں. جون سا راستہ اختیار کرے گا اسی قسم کی منزل کے اوپر پہنچے گا. یوفق عنہ من افق. دوسری جگہ کئی مقامات پر یہ قرآن نے کہا ہے کہ تم جب یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. دوسری جگہ ہے فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، یہ ریفرنس بھی لکھ لیجئے 61/5، کہ یہ لوگ، یہ قوم، کہ ان بنی اسرائیل کے ہی متعلق تھا وہاں یہ، کہ جب خود یہ انہوں نے اپنے لیے غلط راہ اختیار کی تو پھر غلط راہوں کے اختیار کرنے کے نتائج تو ان کو بھگتنے پڑے. اللہ کی طرف سے تو اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو روش کو یہ اختیار کرتا ہے اس کے نتائج اس کے قانون کے مطابق مرتب ہوتے ہیں. یہ اٹل اور غیر متبدل قانون ہے. بس خدا یہی کرتا ہے کہ جیسا کوئی بنتا ہے اس قسم کے ہی نتائج اس کو بھگتنے پڑتے ہیں. تو یہ لوگ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہاتھو برہانکم ان کو، اگر تم سچے ہو اپنے قول میں، اپنے دعوے میں،
دلائل لاؤ اس کے سپورٹ. قرآن دلیل مانگتا ہے، خود بھی دلائل سے بات کرتا ہے، لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ جھگڑتے رہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں یہ آج بھی ہمارے ہاں جتنے، اب تو نہیں ہوتے وہ مذہبی مناظرے جو ہوتے ہیں، مناظروں کی اب شکلیں بدل گئی ہیں، مناظرے تو اب بھی ہوتے ہیں. یہ اخبارات اتنی تعداد میں نکلتے ہیں کہ سب مناظروں کے اکھاڑے ہیں. آج اس کی طرف سے یہ نکل رہا ہے، کل اس کی طرف سے مخالفت ہو رہی ہے، پھر اس کا جواب دیا جا رہا ہے. جھگڑے تو قرآن کے ماننے والی قوم اور اس کے اندر جھگڑا. جھگڑتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اٹکلیں دوڑاتے ہیں، کوئی دلیل نہیں پیش کرتے، کوئی علمی سند نہیں پیش کرتے، کوئی اتھارٹی پیش نہیں کرتے. اتنی سی چیز صاحب کہ اسلام نے یہ کہا ہے جناب، ارے کوئی بتاؤ تو صحیح. کوئی صاحب ہیں جن کا نام محمد اسلام ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، ارے کچھ کہو تو صحیح اس کی اتھارٹی. یہ جو آپ نے کہہ دیا وہ اسلام نے کہا ہے. اسلام اس کو ناجائز کہتا ہے، اسلام اس کو جائز کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، اسلام وہ کہتا ہے، کہتے چلے جا رہے ہیں. کوئی سند نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں. یہ ہے اٹکلیں دوڑانا. الذین ہم فی غمرۃ ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو جہالت کی بنا پر اصل مقصد سے بے خبر رہتے ہیں. یہ پھر زبان کی بات آ جائے گی. عجیب لفظ ہے یہ ساہون، صاحب جس کو کہتے ہیں. عربی زبان میں یہ جو حروف ہوتے ہیں یہ بھی بڑا اثر پیدا کرتے ہیں معانی میں. اور فی کے ساتھ اگر یہ ہو تو اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا علم نہ ہونا اور پھر اس کو ترک کر دینا. اور اگر عن اس کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ علم ہوتے ہوئے اس کے مقصد کو چھوڑ دینا. اس لیے قرآن نے جو ہم عن صلاتہم ساہون کہا ہے نا، جب سورت 107 میں معون میں یکذب بالدین، تو وہ عن کے معنی کہا ہے کہ یہ جانتے بوجھتے کہ صلاۃ کا مفہوم و مقصود کچھ اور ہے، اس کے نتائج کچھ اور نکلنے چاہیے، اس کے باوجود ان مقصد کو چھوڑ کے اور ہم جو راؤنا ہو جاتا یہی جو مری اور محسوس حرکتیں ہیں ان کا نام صلاۃ رکھ لیا ہے، وہ وہاں عن آیا ہے. بات دوسری طرف چلی گئی. یہ لوگ اپنے آپ کو جہالت میں رکھ کر اور اصل حقیقت سے بے خبر رہتے ہیں. بات ان سے کی جاتی ہے کہ تمہارا جس راستے پہ تم چل رہے ہو اس کا نتیجہ تباہی ہے، کنواں ہے آگے، اس میں گر جاؤ گے، تباہی آئے گی. بجائے اس کے پہ کھڑے ہو کے اس پہ غور کر لیں، تم سے اس کے متعلق پوچھ لیں کہ کیا کیا بات غلط ہے جو ہم کر رہے ہیں، کیوں غلط ہے وہ، کیوں نتیجہ نکلے گا. نہیں، یہ بات نہیں. یسألون ایان یوم الدین، کہتے یہ ہیں کہ بار بار تم کہتے جاتے ہو کہ ایک دن تم نے تباہ ہو جانا ہے، وہ انقلاب آنا. پوچھتے کہتے یہ ہیں کہ صاحب وہ کس دن ہوگا، یعنی وہ یہ باقی تفاصیل اس کے متعلق کچھ نہیں. یہ بتاؤ کہ کس دن ہوگا وہ جس دن تم کہہ رہے ہو، آیا تو ہے نہیں ابھی تک وہ انقلاب، کب واقعہ ہوگا. کہتا ہے وہ جو آئے گا تو وہ 29 کا چاند نہیں ہے جس کی خوشی تمہیں ہوگی. جب وہ انقلاب آئے گا، تباہیاں جب آیا کرتی ہیں، یوم ہم علی النار یفتنون، قرآن کی اصطلاح ہے یہ نار، جس کو جہنم کے شعلے یا آگ کہا جاتا ہے. سب سے زیادہ تباہی لانے والی چیز کیونکہ نار اور آگ ہی ہے، اور جنگ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. اس لیے ان تباہیوں کے اندر جو بھنتا ہے انسان، جگر سوختہ جسے ہم کہتے ہیں، ان معنوں میں آتا ہے یہ کہ اس دن تو یہ کیفیت ہوگی اور تم اس کے لیے جلدی مچا رہے ہو کہ وہ آتا کیوں نہیں ہے، کب آئے گا جلدی بتاؤ. جس دن آئے گا تو اس دن کہا جائے گا ذوقوا
فتنتکم، کیا بات ہے، یہاں وہاں یفتنون تھا، وہاں بھی لفظ فتنہ ہے. کہا جائے گا کہ لو اب وہ جو تم نے خود اپنے لیے آگ بھڑکائی تھی اس کا مزہ چکھو. فتنتکم، تمہارا اپنا برپا کیا ہوا فتنہ. فتنہ بھٹی کو کہتے ہیں. آگ بڑکائی ہو، اب اس کا مزہ چکھو. اور اس وقت کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ انقلاب کا دن جس کے لیے تم بڑی جلدی مچایا کرتے تھے کہ آتا کیوں نہیں ہے، لاتے کیوں نہیں ہوں. دیکھ لیا تم نے جب یہ آیا، پھر کتنی خوشگواریوں کا پیغام لایا تمہارے واسطے. یہی کہتے تھے کہ نہ مانگو اس کے لیے دعائیں، نہ مچاؤ جلدی اس کے لیے. تمہارا اپنا فتنہ، تمہاری وہ تعذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو کہا قرآن اقبال نے فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون. یہ ہے جس کے لیے جلدی مچایا کرتے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون، اور اس کے مقابلے میں یہ دوسری جماعتیں جو اس حق کا نظام لے کر اٹھی ہیں، اتنی مصیبتیں مشقتیں برداشت کر رہی ہیں، انجام کار جب وہ صحیح نظام قائم ہوگا تو وہ پھر ان کے ہاں اصطلاحات تھیں گھنے سائے والے باغ، صاف ستھرا شیریں پانی، اس کے چشمے. عرب کی سرزمین میں آپ آج بھی جائیے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ چیزیں ان کو کہنے کی تھی. ان چیزوں سے وہ سمجھ سکتے تھے کہ کیا بات ملے گی. ان کے ہاں صاف شفاف میٹھے شیریں پانی کا ایک کٹورا پوچھو نہیں کیا معنی رکھتا تھا. وہ معلوم ہے وہ بدو لے کے گیا تھا ہارون رشید کے پاس تحفہ، وہ مٹکی تھی اس میں کچھ تھا. کہنے کے کیا لائے، کہنے لگے کہ ایسا چشمے کا پانی ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، جینا چاہا کہ ہم خود پی جائیں اور آپ کو معلوم رکھے. اور میں لے کے آیا ہوں 200 میل سے، پتہ نہیں لے کے آیا تھا چشمے کا صاف چشمے کا پانی. ان کے لیے کیفیت یہ تھی. قرآن اسی قسم کی مثالیں دے کے ان کو سمجھاتا ہے. آخذین ما آتاہم ربہم، جو کچھ بھی عطا ہوگا ان کے خدا کی طرف سے وہ جھولیاں بھر بھر کے اس کو لیں گے. اس لیے کہ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اس لیے کہ اس سے پیشتر انہوں نے بڑی حسن کارانہ زندگی بسر کی تھی. میں نے عرض کیا ہے پہلے بھی کہ یہ محسن کا لفظ یہ نہیں کہ احسان کرنے والے. ہمارے مفہوم میں تو وہ جو احسان والی بات ہے وہ تو پوچھو ہی نہیں. ساری عمر دوسرے کے سر پہ چڑھا رہتا ہے، ایک دفعہ اس پہ احسان کر کے. اس کے معنی ہوتا ہے کسی کی کمی کو دور کر کے اس کا توازن برقرار رکھ دینا. مومن انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ ان کے نظام کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی کمی جو واقع ہو گئی ہے اس کو پورا کر کے اس کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا جائے، اس کا توازن برقرار کر دیا جائے. اسے کہتے ہیں احسان، اور ایسا کرنے والوں کو کہتے ہیں محسنین. یہ وہ تھے کہ جن کی اپنی زندگی اپنی ذات بھی اعتدال اور توازن بردوش تھی، اور یہ ان کا فریضہ بھی یہ تھا کہ جس کا توازن بگڑ رہا ہو اس کا توازن کو صحیح کر دیا جائے. اس کی وجہ سے یہ ان کو نظام ملا ہے جس میں یہ جنت اور عیون ملے ہیں. ان کی کیفیت یہ تھی. دو ایک چیزیں اس میں یہ کہی گئی ہیں ان کی. مومنین کی خصوصیات تو قرآن بھرا پڑا ہے، یہاں دو باتیں بڑی اہم ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ تفصیل تفصیل، یہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے. شب بیدار متقی پرہیزگار تو اب بھی ہمارے ذہن میں ہے. اب وہ راتوں کو جو نہیں سوتے وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک لفظ ہمارے ہاں عبادت کرتے ہیں. عبادت کی تفصیل، نماز تو پڑھ چکے ہیں عشاء کی، باقی ساری رات
نفل پڑھتے رہتے ہیں یا تسبیح پھیرتے رہتے ہیں، راتوں کو اس لیے جاگتے ہیں۔ یہ یہاں نہیں کہا، یہ بڑی اہم چیز ہے جو کہی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورہ مزمل میں جس کا اہم ترجمہ آپ کو کملی والے کر کے بتایا جاتا ہے، یہ بات ہی کچھ اور ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ایک بڑے لمبے چوڑے سفر کے لیے نہایت ہم آہنگ افراد کی جماعت تیار کرنے والا، یہ معنی ہے مزمل۔ کتنا عظیم پروگرام ہے حضور کے ذمے۔ پہلی چیز جماعت کی تشکیل ہے، اور یہی جماعت ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ اے رسول تیرے لیے خدا اور یہ جماعت مومنین یہ مل کے کافی ہیں، اکیلا خدا بھی نہیں۔ اور یہ جماعت یوں ہی زمین سے اگ نہیں آئی تھی، تیار کی گئی تھی۔ پہلا کام ہی یہ تھا تزمیل کا، اس قسم کی جماعت تیار کرنے کا۔ حضور سے کہا جا رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو جاگ تو صحیح لیکن تھوڑا حصہ جاگو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی سے بھی کم رات جاگو۔ اس لیے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بھاری پروگرام ہے جو تیرے ذمہ عائد کیا جا رہا ہے۔ بہت بڑا پروگرام ہے۔ انا لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تیرے لیے سرگردانی اور کشمکش کا بہت بڑا پروگرام لمبا چوڑا ہے، سارا دن اس میں لگ جاتا ہے۔ یہ اکیلے ہی حضور نہیں ہیں، یہ ہے جی 73/1 سے 7 آیات، اور اسی کی 20 آیات میں بھی ہے وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اکیلے ہی نہیں، ساتھ تمہاری جماعت کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی اسی طرح سے جاگتے ہیں۔ ان کے متعلق بھی کہا کہ ان میں کمزور بھی ہیں، کچھ بیمار بھی ہیں، کاروبار کرنے والے لوگ بھی ہیں، تو یہ اتنا زیادہ بوجھ اپنے اوپر نہ لادو تم۔ حضور سے کہا، جماعت مومنین سے کہا کہ تم نے تو دن میں کتنا لمبا چوڑا پروگرام ہوتا ہے تمہارے سامنے، 1 منٹ کی فرصت نہیں ملتی اس کے اندر۔ ٹھیک ہے رات کو بھی ضرورت ہے اس کی، لیکن اس شدت شوق میں جسم کے تقاضوں کو نہ بھول جاؤ، صحت کا خیال رکھو۔ بڑا پروگرام لمبا چوڑا تمہارے ذمہ، یہ نہیں ہے کہ رات کو جاگ کے نفل پڑھو اور دن بھر سوتے رہو۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بہت بڑا لمبا پروگرام ہے تمہارے لیے۔ یہ کیا تھی چیزیں عزیزان من جس کے لیے جاگتے تھے؟ آج تو بہت آسان ہے، جہاں بھی آپ کسی سیرت کی کتاب میں پڑھیے یا ان واعظوں کے ہاں سے یہ واعظ سنیے، وہ یہی ہے کہ حضور رات کو نوافل پڑھتے تھے اور کھڑے رہتے تھے اتنا عرصہ کہ حضور کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ گویا ان کے ذہن میں یہی ہے رات کو جاگنا کہ اس میں نفل پڑھتے رہتے تھے۔ اب بھی ہمارے ہاں عبادت گزار جس کو کہتے ہیں، ذرا تجزیہ کر کے دیکھیے کہ وہ عبادت ہوتی کیا ہے۔ عبادت گزار جس کو وہ کہتے ہیں، یہ نفل پڑھنا یا تسبیح پڑھنا، یہی چیز ہوتی ہے۔ حضور کے متعلق بھی یہی چیز انہوں نے ذہن میں قائم کی۔ ٹھیک ہے، مذہب میں اس سے زیادہ کوئی تصور آ ہی نہیں سکتا۔ اس میں تو صاف بات ایک ثواب حاصل کرنے کا ہے جو ذہن میں قائم کر دیا ہے۔ عبادت کے معنی پرستش ہے، پرستش کی یہ چیزیں ہیں، یہ تو متعین اوقات کی نماز ہو گئی، وہ تو تھوڑے سے وقت کے لیے، باقی
وقت کے لیے کیا کیا جائے گا؟ پھر اسی قسم کی وہ نماز اس کا نوافل نام رکھ لیا جائے گا، وہ پڑھ لی جائیں گی۔ کچھ تسبیح ہے، تسبیح پھیر لی جائے گی، اور کچھ ذہن میں آ ہی نہیں سکتا کہ کیا کیا جائے گا۔ خدا کی عبادت کرتا ہے اور کیا تصور ہوگا؟ کسی کے متعلق پوچھ لیجئے کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ یہی چیز بتایا جاتا تھا کہ ایک رات میں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ذرا وقت متعین کر کے تو دیکھ لیں کہ رات میں 1000 نفل پڑھے بھی جا سکتے ہیں، لیکن تصور یہی ہے۔ لیکن دین جب سامنے آئے گا عزیزان من تو یہ سارے تصورات بدل جائیں گے۔ سوچئے کہ ایک ذات گرامی جس کے ذمے دین کا تمکن ہے، عرب کی سرزمین، مکے سے نکلے ہوئے پناہ گزینوں کی حیثیت سے مدینے میں آ کے بیٹھے ہوئے دوسروں کے ہاں، وہاں قبائل دا قبائل بھی منافق، یہود وغیرہ منافق۔ قریش کی کیفیت یہ کہ 7 سال میں ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا حضور کو، بے سر و سامان، پناہ گزین جسے آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے۔ اور پروگرام یا ذمہ داری کیا ہے؟ خدا کے نظام کو متمکن کرنا۔ تمکن دین ہے نا، الذین مکناہم فی الارض، یہ ہے نا دین کا تمکن۔ اب دین کا تمکن مذہب کا نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ استخلاف فی الارض، زمین میں مملکت قائم کرنا، زمین پر یہ مملکت قائم کرنا تاکہ اس مملکت میں دین کا تمکن ہو جائے۔ صرف مملکت ہی حاصل نہیں کرنا، اس میں نظام قائم کرنا دین کا۔ یہ پروگرام حضور کے ذمے ہے۔ اتنی بے سر و سامانی ہے، اتنا تھوڑا سا وقت ہے، اتنا لمبا چوڑا پروگرام ہے۔ میں نے جیسا ابھی عرض کیا، اندرونی خطرات ایک طرف ہیں، بیرونی خطرات۔ 2 بڑی بڑی سلطنتیں تو جن کا مقابلہ اس زمانے میں دنیا کی کوئی مملکت نہیں کر سکتی تھی، دی موسٹ سپر پاورز ان دی ورلڈ، ایرانی اور بازنطینی ہے، رومن، وہ ہے، دونوں مخالف۔ ان میں حضور بیٹھے ہوئے، 7 سال کے عرصے میں اتنی جنگیں بھی لڑی جا رہی ہیں، نئی مملکت قائم کی جا رہی ہے۔ اس کا انتظام بھی ایسا ہے کہ کہیں کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوئی، کوئی فساد برپا نہیں ہوا، نہایت امن اور سلامتی۔ امن اور سلامتی کی کیفیت جو حضور نے مثال بیان فرمائی، اس سے بہتر مثال نہیں مل سکتی کہ تم کہتے ہو کہ اس مملکت میں کیا ہوگا، بے خوفی کا کیا ہوگا۔ وہ یہ ہوگا کہ ایک عورت یمن سے تنہا اس صحرا میں سے گزرتی ہوئی شام تک پہنچ جائے گی، زیورات میں لدی ہوئی، کبھی اس کو کسی قسم کے خطرے کا خوف نہیں ہوگا۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے یہ؟ معاف رکھیے گا، میں نوافل یا ان چیزوں کی تنقید نہیں کرتا، لیکن میں کہتا یہ ہوں کہ جس کے سامنے یہ پروگرام ہو اس کو تو دن بھر اس میں مصروف رہنا ہوگا، راتوں کو بیٹھ کے اگلے دن کے لیے پھر اس کو پروگرام کی تفصیلیں طے کرنی ہوں گی۔ فرصت ہی اس وقت مل سکتی تھی۔ یہ جو ہے تمہارے ساتھی بھی جاگ رہے ہیں، وہ ساتھی بھی نفل پڑھنے کے لیے نہیں جاگ رہے تھے، مشاورت تھی ہر معاملے میں۔ جتنے معاملات سامنے آئے تھے، جتنے آنے والے تھے، ان کے لیے فرصت کا وقت ہی یہ تھا کہ یہ بیٹھ کے وہاں طے کریں کہ اب کیا کرنا ہے ہمیں۔ اس کے لیے جاگتے تھے۔ عبادت کے معنی تھا، لفظ اس عبادت کے معنی ہیں قوانین کی تابع داری، محکومیت خدا کی۔ اس کے لیے وہ بیٹھتے تھے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے تمہارے لیے، دن کا پروگرام بڑا لمبا چوڑا اور بھاری ہے، اس کے لیے طے کرنے ہیں تم نے یہ مسائل، لیکن اتنا سوچ لو کہ بہت لمبا سفر ہے، بڑے راستے پر مشقت ہیں، اپنی تندرستیوں کا بھی خیال رکھو، طبی ضروریات کا بھی خیال رکھو۔
پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی. یہ جو آپ کے ہاں رمضان شریف میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، پہلے تو رمضان میں ہی بہرحال عام طور پر کام کرنے کے لیے سخت کم ہو جاتی ہے، مشقت طلب چیز ہے. اس میں سے پھر ایک گروہ ہے جو بالکل دنیا کو ترک کر کے ایک گوشے میں بیٹھ جاتا ہے مسجد میں. یہ اتنا وقت جو ہے، اتنا قیمتی وقت زندگی کا، کیا کیا جاتا ہے اس میں؟ اگر یہ اس لفظ اعتکاف کے ہی معنی سمجھ لیتے، عاکف کے معنی سمجھ لیتے عربی زبان کی روح سے، تو معلوم ہو جاتا کہ یہ الگ بیٹھنا جو ہے یہ کاہے کے لیے تھا. یہ بھی جو حضور راتوں کو بیٹھ جاگتے تھے اور صحابہ ساتھ ہوتے تھے، یہ بھی اعتکاف تھا. کاہے کے لیے؟ اعتکاف کے معنی ہوتا ہے الجھے ہوئے معاملات کو سنوارنا. بکھرے ہوئے بالوں میں کنگھی کرنا، منتشر موتیوں کو ایک لڑی میں پرو دینا، یہ ہے اعتکاف کے معنی. تو الجھے ہوئے معاملات کو سنوارنے کے لیے دن میں تو عملی پروگرام تھا، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا تھا، تو راتوں کو بیٹھ کے سوچنا پڑتا تھا، سلجھانا پڑتا تھا الجھے ہوئے معاملات کو. وار بیسس کے اوپر جو قومیں کام کرتی ہیں جنگ کے زمانے میں، دیکھو ان کے ہاں دن اور رات کیا پروگرام ان کے ہاں ہوتا ہے. یہ پوری کی پوری زندگی وار بیسس کے اوپر چلی جا رہی تھی. مومن کی تو ساری زندگی وار بیسس کے اوپر ہوتی، ساری دنیا کے خلاف اعلان جنگ. تو وہ اپنے اتنے قیمتی وقت کو جو اس پروگرام کی تکمیل کے میں صرف ہونا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے کہ وہ صرف نفل پڑھ کے یا مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ کر اس کا نام رکھ لیتے ہوں گے کہ یہ خدا کا پروگرام ہے؟ انہوں نے تو بہت بڑا پروگرام. دین یہ تھا، بڑی آسانی سے سازش ہوئی، یوں ذرا سا سوئچ یوں کیا انہوں نے اور دین کو مذہب میں بدل دیا. اب ہر بات کا نتیجہ ثواب حاصل کرنا ہو گیا، جس کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا ہوتا ہے. یہ سارا کچھ عبادت کے معنی پرستش ہو گیا. پرستش کی شکل جو ہے وہ نماز کے بعد نوافل ہو گئی، تسبیح پھیرنی ہو گئی. جتنا کوئی زیادہ اس میں وقت دیتا جائے، دنیا کے معاملات کو ترک کرتا چلا جائے. دنیا کے معاملات سے مذہب کو واسطہ ہی نہیں ہوتا. وہ تو سیکولرزم یا مٹیریلزم ہو جاتی ہے جو کہے کہ دنیاوی معاملات بھی ہوتے ہیں. اس تصور کے ماتحت جب قرآن میں یہ آتا ہے نا کہ وہ راتوں کو بہت تھوڑا سوتے تھے، تو مذہب کے تصور کے ماتحت پھر یہ ہوتا ہے کہ ہاں صاحب ہزار ہزار نفل پڑھتے ہوں گے. وہی دین کے تصور کے ماتحت تو پھر سمجھ میں بات آتی کہ دن بھر کے پروگرام کے لیے رات کو بیٹھ کے چاک آؤٹ کرتے تھے، پروگرام مشورے کرتے تھے، معاملات کو طے کرتے تھے، جتنی الجھنیں ہوتی تھیں ان کو صاف کرتے تھے. یہ تھا رات کا پروگرام. یہ سب کچھ کرنے کے بعد وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اب مذہب کے دنیا کے اندر آ جائیے. رات کو تو وہ جاگتے تھے، نفل پڑھتے تھے، اور صبح کے وقت استغفار کی تسبیح کرتے تھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یعنی رات ساری یہ کچھ کرتے تھے. بالاسحار ہم یستغفرون. راتوں کو باہمی مشاورت سے طے کرتے تھے کہ کل پروگرام کیا ہے، کیسے کرنا ہے. اسحار سحر کے معنی ہوتا ہے کسی کام کا آغاز یا ابتدا. اس پروگرام کی ابتدا کے لیے یستغفرون کے معنی ہوتا ہے حفاظت کے سامان جو ہیں ان کے لیے طے کرنا کیا کیا چاہیے. پروگرام کی ابتدا کرنے سے پیشتر وہ سوچتے تھے کہ ہاں بھائی یہ کچھ تو ہم نے کرنا ہے خود، لیکن یہ بھی دیکھ لو کہ جو خطرات آنے ہیں ان سے حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے. صبح اٹھ کے ابتدائے پروگرام سے پہلے وہ سامان حفاظت کی طرف توجہ دیتے تھے. یہ جو پھر استغفر اللہ کی تسمیہ پھیرنے کے اندر آ گیا، مذہب یہ سکھانے لگے بالاسحار ہم یستغفرون. اور پھر اتنی سی بات ہی نہیں ہے کہ وہ تارک دنیا تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. کمائی کرتے تھے، محنت کرتے تھے، کماتے تھے. کما کے بینکوں میں روپیہ جمع نہیں کرتے تھے کہ 2.5% دے دیں گے تو معاملہ صاف ہو جائے گا.
ان کے مال میں ہر اس شخص کے لیے جس کی ضروریات میں کمی رہ جائے یا معذور ہو جائے جو خود کچھ کمانے سے، ان کے مال میں ان کا حق ہوتا تھا، خیرات نہیں۔ خیرات تو ذلیل کر دیتی ہے انسان کو، دینے والے کے دل میں تکبر پیدا کر دیتی ہے، لینے والا جو ہے اس کے دل کے اندر تذلیل کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے۔ حق کو معلوم ایز آف رائٹ وہ ان سے لے سکتے تھے، یہ کیفیت تھی۔ یہ تھے وہ جو جنت کے باغات میں گئے تھے۔ عزیزان من، آگے بھی اور خصوصیات آئی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ وقت ہو گیا ہے اس لیے میں یہیں تک رہتا ہوں۔ آیت 19 تک ہم آگے سورہ الذاریات کی، اور اعلان ہے بڑا اہم۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو عید مبارک آنے والی ہے، یہ کیا ہے؟ چھوٹی عید، سیویوں کی عید، اور وہ بھی آپ جن کو مل سکے میٹھی عید۔ یہ ہے کیا؟ یہ ایک ہی تہوار ہے جس کے منانے کا حکم خدا نے دیا ہے، اور یہ ہے نزول قرآن کا جشن۔ قرآن کے نزول کی ابتدا اس مہینے رمضان میں ہوئی تھی، تو یہ اس کے لیے تیاریوں کا مہینہ تھا، اور اس کے آخر میں جشن نزول قرآن، یہ ہے عید جسے آپ کہتے ہیں۔ عید کے تو معنی ہی ہیں بار بار آنے والی چیز جو ہر سال آ جاتی ہے، عید کا لفظ ہی نہیں اس کے لیے، یہ جشن ہے۔ ایک ہی تہوار ہے جس کا حکم خدا نے دیا ہے کہ مناؤ، اس کو بڑی خوشیوں سے مناؤ۔ قرآن جیسی چیز تمہیں مل گئی ہے، کیا انتظار کرتے ہو جشن منانے کے لیے کسی اور بات کا؟ اس سے بڑا جشن کیا اور ہو سکتا ہے؟ یہ تھی عزیزان من دین میں عید۔ بہرحال ہم بھی تو اسی معاشرے کے افراد ہیں، ہم کم از کم اس تقریب پر میں ایک خصوصی درس پیش کیا کرتا چلا آ رہا ہوں، جس میں قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی چیز، اس کے متعلق ویسے تو ہر درس ہی ہمارا قرآن کا ہوتا ہے، اس میں خصوصیت سے ہوتا تھا۔ اس دفعہ وہ 23 کو اگلا جمعہ آ رہا ہے، اور درس ہم جمعے کو ہی دے سکتے ہیں، اور وہ عید سے ساتھ ہی ہے۔ وہ غالباً عید تو اس دن نہیں، لیکن بہرحال ٹرو تو ہے ہی نا، عید کی چھٹیاں ساتھ ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ درس جو ہے وہ تو نہیں ہوگا۔ 23 کا درس جو ہے اس میں ہم بھی ناغہ کریں گے، یا کہہ لیجیے چھٹی کریں گے، تو اس کے بعد کا درس تو 30 جولائی کو ہی ہو سکتا ہے نا، تو کوئی بات نہیں۔ اس میں بات تو اس جشن کی، اس تقریب کی یاد میں قرآن کے متعلق کچھ کہنا ہے، تو 30 جولائی کا جو درس ہوگا اسی 8 بجے وہ خصوصی درس میرا ہوگا۔ اس کے لیے یہ کارڈ چھپوا دیے گئے ہیں۔ آج کل اہمیت اختیار کر گیا ہے ایک مسئلہ کہ اسلام میں یا دین میں سائنس کی کیا اہمیت ہے۔ میں نے عنوان ہی اس دفعہ رکھا ہے قرآن اور سائنس، جس کے نہ ہونے سے آج آپ کے ہاں 90 کروڑ آبادی جو ہے اس طرح سے پس رہی ہے کہ سائنٹیفک نالج اینڈ ٹیکنالوجی آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو میں نے موضوع یہ رکھا ہے قرآن اور سائنس۔ 30 جولائی جمعہ المبارک کے دن یہی صبح 8 بجے اسی مقام پر، اب یہ کارڈ چھپوا دیے ہیں احباب نے، یہ اپنے ساتھ آج لے جائیے، کیونکہ 23 کو تو آپ تشریف نہیں لائیں گے۔ یہ کارڈ جو ہے وہ 30 کے قریب بانٹیے گا اپنے دوستوں میں، کیونکہ بہت قبل از وقت بانٹنے سے یاد نہیں رہتی، تو 30 کے قریب اپنے حلقے میں جو اس سے دلچسپی رکھتے ہوں یہ کارڈ بانٹ دیجیے گا، اور بتا دیجیے گا کہ یہ ہے اہم موضوع جس پر یہ خصوصی درس ہوگا 30 جولائی 1982 صبح 8 بجے اسی مقام پر، جشن نزول قرآن۔ اور چونکہ اس کے بعد اگلی عید کے قریب ہم جمع نہیں ہوں گے، میری طرف سے آپ تمام احباب اور آپ کے اہل و عیال کو عید مبارک کی خوشی ہو۔ شکریہ۔